ڈاکٹر صاحب، خوف کا جو مسئلہ ہے وہ کس وجہ سے بنتا ہے؟ جنات کی وجہ سے بن رہا ہے یا نفسیات کی وجہ سے خوف کا مسائل جو ہے یہ بن رہا ہے؟ اصل میں عدنان بھائی، خوف کی مختلف کیٹیگریز ہیں. خوف مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور اس کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوف کی کنڈیشن کس کنڈیشن سے ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. جتنے بھی خوف ہیں، چاہے وہ یعنی فیوچر کا خوف ہو، موت کا خوف ہو، حادثے کا خوف ہو، اور اسی طرح سے مطلب مایوسی والا ایک خوف کا پہلو ہو کہ میرا کیا بنے گا، اور اس طرح سے کسی طرح کا بھی کوئی خوف ہے، اس کو سائیکولوجیکل ایشوز پر جو بھی ریسرچ کرتے ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں جو علاج کرتے ہیں اس چیز کا، وہ تو ان کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نفسیاتی مسائل میں کچھ کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، انزائٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں یعنی انزائٹی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے انسان ہر وقت خوف زدہ ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکلتا، خوف کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا، خوف کی وجہ سے اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے پینک اٹیک بھی آ سکتے ہیں، مطلب اس طرح کنڈیشنز. اور پراپر ایک مطلب جو ریسرچر ہیں انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، اور ایک کیمیکل ہے بقول میڈیکل کے، میں نے یہ بات کی ہے کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے میں پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایک کیمیکل ہے سیروٹونن، جس کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یعنی خوف زیادہ بڑھتا ہے. اور اس کیمیکل کا جو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں سسٹم بنایا، یہ کیمیکل کیا پیدا کرتا ہے، یہ آپس میں مطلب جو بھی ہماری باڈی میں میسیجنگ ہوتی ہے، یعنی ہمارا دماغ میسیج کرتا ہے اسٹمک کو، یا اسٹمک اس کو پیغام دیتا ہے کہ بھوک لگی ہے، اب بندے کو بھوک نہیں لگی، اب اور نہیں کھانا، اب اس کو واش روم کی ضرورت ہے، مطلب سارا وہ سسٹم. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا، مریضوں کو ٹینشن بنتی ہے، ان کو فوری اسٹمک آؤٹ ہو جاتا ہے، وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا ان کو فوری ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایک کیفیت ہے جو سارا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہو سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں روحانی علاج پر کہ یہ جناتی مسئلہ ہے جادو کی وجہ سے. جناتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. جناتی مسئلہ اس طرح ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی روحانی مسئلہ کہ خوف جو ہے وہ طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے کسی بھی بندے پر. ہم نے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے ان پر آپ کا خوف مسلط کر دیا. اچھا، اب یہ خوف مسلط کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے خوف رکھا تھا دشمن پہ، ہر ہرا گہرا اٹھ کے جو ہے وہ کھڑا نہ ہو. اور کتنی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا تھا اس پہ خوف ہوتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی مومن کو. اور قرآن پاک میں جنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارا خوف مسلط کیا ہوا. اب جب خوف ہوگا باڈی ورکنگ نہیں کر سکتی اس طریقے سے. باڈی اس کو آپ سائیکیٹرسٹ بھی اس چیز کو مانتے کہ جب خوف ہوتا ہے تو باڈی پراپر ہر طرح کی لائف آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے، کھانا پینا چکھنا کوئی بھی کام کرنا وہ ڈسٹرب رہتا ہے کیونکہ خوف دماغ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ خوف مسلط کیا تو ان کی ساری چیزیں ڈسٹرب ہو گئی، تو جس کی وجہ سے مسلمان حاوی ہو جاتے تھے. جنات کا خوف، جس جگہ پر جنات ہوتے ہیں نا، اس کو ہم احادیث سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے جس جگہ پر جنات ہوتے ہیں وہاں پر خوف ہوتا ہے. اور وہ خوف کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشن بنتی ہے، مطلب خوف کی وجہ سے مختلف پہلو بنتے ہیں. پھر اسی طرح سے تیسری چیز آ جاتی ہے کہ خوف کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی خوف کی وجہ سے فیوچر کا خوف آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان دلاتا ہے. خوف کی وجہ سے مفلسی یعنی میں غریب ہو جاؤں گا، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے خوف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں ڈراتا ہے تیرا کیا بنے گا، موت کے بعد کیا ہوگا، کسی طرح کا بھی خوف ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں دو ہی خوف ہے نا زیادہ، موت کے بعد کیا ہوگا اور یا میں مر جاؤں گا، اور دوسرا کیا ہے کہ میرا کیا بنے گا، فیوچر کیسا گزرے گا. اللہ نے دونوں کا وعدہ کر کے فرمایا کہ میں تیری مدد کا وعدہ کرتا ہوں. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء،
اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے تیری مغفرت بھی کرے گا، تیری مدد بھی کرے گا. اور مغفرت کا وعدہ موت کے بعد کا بھی کر دیا. اور ایک چیز صرف آپ کو خوف سے نکال سکتی ہے، وہ ہے آپ کا بلیف سسٹم. توکل ہے آپ خوف سے نکل جائیں گے، توکل نہیں ہے آپ کو خوف جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا. تو توکل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ خوف سے نکل جائیں گے.